اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولو تبین للمعموم عدم الاہلیت من الامام للامامت بحدث او فسق او کفر في الاثناء انفرد حين العلم والقول في القراءة كما تقدم وبعد الفراق لا عيادة على الأصح مطلقا للامتثال وقيل يعيد في الوقت بفوات الشرط وهو ممنوع مع عدم إرجائه إلى المدعى. ہماری بحث ہو رہی تھی جماعت کے بارے میں، اور کل ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ اگر امام کے لیے کوئی عارض کوئی معنی پیش آ جائے نماز جماعت کو مکمل کرنے سے تو اس کی کیا صورتیں ہوگی وہ بیان کیا ہم نے. آج جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر معموم کو درمیان میں پتہ چل جائے کہ یہ جو امام ہے درمیان میں نماز شروع کر دی، ابھی پتہ چلا کہ یہ جو امام ہے یہ اہلیت نہیں رکھتا جماعت کروانے کی، تو اس صورت میں معموم کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دو صورتیں یہاں پر ہو سکتی ہیں، ایک مرتبہ نماز پوری ہونے سے پہلے، دوسری مرتبہ نماز پوری ہونے کے بعد اسے پتہ چلا. ابھی جس ہم صورت کو بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز کے درمیان پتہ چل گیا، تو مصنف یہ فرماتے کہ جہاں سے تو اسے علم ہو گیا کہ امام جو ہے وہ اہل نہیں جماعت کا، وہاں سے یہ اپنی انفرادی نیت کر لے گا اور جماعت کے ساتھ وہ جو نماز ہے وہ ختم کر کے یعنی اپنی انفرادی نیت کرے گا وہاں سے. لیکن مسئلہ ہوگا قرات کا، قرات کیا کرے؟ ابھی قرات یہ کرے یا نہ کرے، کیونکہ تو پھر ابھی یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ قرات کی وہی صورتیں ہیں جو ہم نے کل بیان کی. ایک مرتبہ اس معموم کو پتہ چلا ہے یعنی ابھی امام نے قرات شروع کی نہیں تھی، جیسے ہی تکبیرۃ الاحرام کہی اور معموم کو پتہ چل گیا کہ یہ اہل نہیں ہے، تو کل ہم نے بیان کیا تھا کہ اگر قرات سے پہلے پتہ چل جائے تو کیا کرے گا یہ معموم؟ اگر انفرادی نیت کرے گا تو اپنی قرات کی ابتدا سے خود ہی کرے. دوسری صورت یہ ہے کہ قرات مکمل ہونے کے بعد سے پتہ چلا ہے کہ یہ جو شخص امام ہے یہ اہلیت نہیں رکھتا جماعت کی، تو ہم نے کل یہ بیان کیا تھا اس میں دو صورتیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ کرے قرات، بعض کہتے ہیں کہ قرات دوبارہ کرنا ضروری نہیں. شہید ثانی کے نزدیک اجودہما العدم، یعنی بہتر قول یہ ہے کہ اس کے لیے دوبارہ قرات کرنا ضروری. اگر وہ قرات کر ہی رہا تھا درمیان میں پتہ چل جائے تو اس کی پھر تین صورتیں، تین اقوال ہیں اس میں. ایک قول یہ ہے کہ یہ جو شخص مثلا معموم ہے ابتدا سے شروع کرے گا، جہاں بھی اس نے چھوڑا ہے مثلا درمیان سورہ میں فاتحہ میں جہاں کہیں سے بھی چھوڑا وہ ابتدا سے کرے گا. دوسرا قول یہ ہے کہ جہاں سے اس نے چھوڑا ہے وہاں سے شروع کرے گا. تیسرا قول یہ ہے کہ جس سورہ میں چھوڑا ہے اس کی سورہ سے ابتدا کرے گا، باقی دوسری سورہ اگر اس نے فاتحہ مکمل کر لیا ہے، سورہ کوثر کی درمیان میں چھوڑ دیا ہے تو سورہ کوثر کی درمیان سے شروع کرے گا، سورہ فاتحہ سے شروع نہیں کرے گا. وہ تینوں اقوال جو تھے قرات کے بارے میں وہی یہاں پر بھی آئیں گے. ابھی ایک اور مسئلہ دوسری صورت میں جو کہا کہ یہ درمیان صلاۃ میں ابھی اسے علم ہوتا ہے نماز مکمل ہونے کے بعد یہ جو امام تھا یہ اہلیت نہیں رکھتا تھا جماعت کی، تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ تو مصنف یہ فرماتے ہیں کہ فلا اعادۃ لہ، اس کے لیے اعادہ کرنا ضروری نہیں. مطلقاً یعنی کیا؟
یعنی چاہے اس نماز کا وقت باقی ہو یا باقی وکیل ہے. بعض نے یہ کہا ہے کہ ہاں اگر وقت دینے کی میں دلیل دے دوں کیوں ادا نہیں کرے گا؟ کہتے ہیں کہ للامتثال، یعنی شارع مقدس نے جس طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا اسی طرح اس نے نماز پڑھی. شارع نے کیا کہا تھا؟ شارع مقدس نے یہ کہا تھا کہ ایک عادل شخص کے پیچھے نماز پڑھیں، اور جس وقت یہ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا تو اس کے علم کے مطابق وہ عادل تھا یا نہیں؟ وہ عادل تھا. لہذا تمام شرائط موجود ہے، امتثال امر مولا ہو گیا، اسی لیے اعادہ ضروری. بعض نے کہا کہ اگر وقت باقی ہے تو اعادہ ضروری ہے، اگر وقت باقی نہیں تو اعادہ ضروری. دلیل: اگر وقت باقی ہے تو اعادہ ضروری ہے لعدم شرط، لفوات شرط، شرط فوت. شرط کون سی؟ عدالت. کہتے ہیں کہ فوت، کیونکہ جب وہ نماز پڑھ رہا تھا حقیقت میں عادل نہیں تھا. اگر آپ کے علم کے مطابق اگر کیا عادل تھا لیکن حقیقت میں وہ عادل ہے. لیکن شہید جو ہے وہ اس نظریے کو رد کر رہے ہیں، وہ ممنوع. آپ نے جو کہا کہ فوت شرط، یہ ممنوع ہے، کیونکہ شرط فقط کیا ہے؟ یہ عدالت. شرط علمی ہے، شرط واقعی نہیں ہے. یعنی آپ کے علم کے مطابق عادل ہونا چاہیے چاہے واقع میں ہو یا، اور علم کے مطابق وہ عادل ہے. ہاں. اور دوسری بات یہ کہ آپ کی جو دعویٰ ہے وہ اخص ہے اور دلیل جو ہے وہ عام ہے. آپ کیا کریں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جس شخص نے جو نماز پڑھی اس میں شرط نہیں، اس کی نماز صحیح نہیں. تو پھر اگر وقت باقی ہو دوبارہ پڑھنی چاہیے، ادا کرنی چاہیے. اگر جو وقت باقی نہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ قضا کرنا چاہیے، جبکہ آپ قضا کے قائل ہیں. دیکھیے، ولو تبین للماموم عدم الاہلیت، اگر ماموم کے لیے واضح ہو جائے عدم اہلیت من الامام، امام اہل نہیں ہے امامت کے، کس وجہ سے؟ بحدث، مثلا اس نے وضو نہیں کیا ہوا، اور فسق، وہ فاسق، اور کفر یا کافر. فی الاثناء، یعنی اگر یہ لو تبین، اس کے ساتھ تعلق ہے. لو تبین فی الاثناء، اگر درمیان نماز میں پتہ چل جائے کہ امام اہل نہیں ہے. لو کا جواب آ رہا انفراد، یہ انفرادہ نیت کرے گا. ہین العلم، ہین علم عدم اہلیت الامام، جہاں سے پتہ چلا کہ امام اہل نہیں وہاں سے انفراد ہے. والقول فی القراءۃ کما تقدم، قراءت کا کیا حل ہوگا؟ وہی جو ہم نے سابقہ بیان کیا تھا کہ کہاں پر جو ہے وہ اس کو یہ پتہ چلا اسی حساب سے کریں گے. وبعد الفراق لا عیادت، ہاں اگر نماز سے فارغ ہونے کے بعد پتہ چلا ہے کہ نماز یہ پیش امام جو ہے وہ اہل نہیں تھا، لا عیادت علی الاصح، مطلقاً صحیح تر قول کی بنا پر مطلقاً اعادہ نہیں، چاہے جو وقت باقی ہو چاہے وقت باقی. امتثال امر مولا کی وجہ سے، جس کو میں نے بیان کیا. وکیل یعید فی الوقت، بعض نے یہ قول اصح کے مقابلے میں ہے. وکیل یعید فی الوقت لفوات شرط، بعض نے کہا کہ ادا کرے گا اگر وقت باقی ہے. کیوں لفوات شرط؟ شرط کیوں؟ شرط فوت ہو گئی تھی، اسی وجہ سے ادا کرنا ضروری ہے. وہ ممنوع، یہ جو کہا ہے کہ شرط فوت ہے، یہ اس کو ہم نہیں مانتے بلکہ شرط ہی اسی وقت. ما عدم افضائہ الی المدعا، جبکہ یہ جو ان کی دلیل ہے ان کے مدعا تک نہیں پہنچاتی. ان کی جو مدعا ہے وہ خاص ہے کہ فقط وقت میں ادا کرنا چاہیے، جبکہ جو دلیل ہے وہ کیا کرے؟ شرط نہیں، یعنی شرط بھی نہیں تو مشروط بھی نہیں ہے. تو پھر اعادہ، اگر وقت باقی ہے تو اعادہ کرنا چاہیے، اگر وقت باقی نہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ قضا کرنا چاہیے. وہ ہوا یعنی یہ فوت شرط، انہوں نے کہا وہ فوت شرط ممنوع ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ شرط فوت ہو گئی، ہم اس کو نہیں مانتے بلکہ شرط موجود. ولو عرض للامام مخرج، یہ کل والی بات ہے، تھوڑا سا اس کو بیان کیا کہ اگر امام کے لیے عارض کوئی معنی پیش آ جائے جماعت کو مکمل کرنے سے، تو اس صورت میں درمیان میں کوئی عارض آ گیا تو اسی صورت میں امام خود کسی شخص کو نائب مقرر کرے گا. یہ تو صورت واضح ہے. اور اسی طرح ہی اگر عارض درمیان میں نہیں آیا لیکن عارض کا علم درمیان میں ہوا ہے، مثلا درمیان صلاۃ میں اس کو پتہ چل گیا کہ میں ابتدا سے ہی
نماز کا اہل نہیں تھا، مثلا وضو میرا نہیں تھا، تو اس صورت میں بھی نائب جو ہے وہ خود وہ کون مقرر کرے گا؟ امام مقرر۔ یہی مثلا دیکھیے، ولو اراد للامام، اگر عارض پیش آ جائے امام کو، لو اراد للامام مخرج، ایسی چیز پیش آ جائے امام کے لیے جو خارج کرتی ہے اس کو کس سے؟ من الصلاۃ، لا یخرج عن الاہلیت، لیکن اہلیت جماعت سے خارج نہ کرتی ہو، مثلا فاسق یا کافر نہ ہو، بلکہ حدث عارض ہو گیا، وضو نہیں، مثلا وضو باطل ہو گیا، کل حدث استناب ہوا، تو نائب کون مقرر کرے گا؟ ہوا یعنی امام مقرر کرے گا۔ وقضا، دیکھیے گا یہ عبارت جو ہے شہید ثانی کی ہے، دوسری صورت، وقضا، اور اسی طرح ہی نائب امام مقرر کرے گا لو تبین کونہ خارجن، اگر امام کے لیے واضح ہو جائے کہ یہ خارج ہو چکا تھا نماز سے ابتداء ہی خارج تھا، پتہ درمیان میں چلا ہے، لعدم طہارت نہ ہونے کی وجہ سے ابتدا سے ہی یہ نماز سے طاہر، اسی صورت میں بھی نائب جو ہے وہ امام مقرر کرے گا۔ وَيُمْكِنُ شمول المخرج فی العبارت لہما، دیکھیے گا شہید اول نے فقط کہا کہ درمیان میں اگر عارض پیش آ جائے تو نائب مقرر کرے گا شہید اول، لیکن مصنف نے کیا، شہید ثانی نے کیا فرمایا کہ درمیان میں عارض نہیں ہوتا، لیکن درمیان میں فقط علم ہو کہ ابتدا سے ہی یعنی خارج ہو چکا تھا صلاۃ سے، تو اسی وقت بھی نائب کون مقرر کرے گا؟ یہی کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے، یعنی شہید ثانی کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک عبارت اضافی لا کر دوسری صورت کو بیان کیا، جبکہ اگر مصنف کی عبارت کو دیکھا جائے تو وہ دونوں صورتوں کو شامل ہو سکتی، مصنف کی عبارت کو اگر دیکھا جائے تو دونوں صورتوں کو شامل ہے، اور وہ کیسے؟ دیکھیے اس نے مصنف نے کہا، کیا کہا ہے، لو عرض للامام مخرج، اگر امام کے لیے عارض ہو جائے مخرج، اور یہ جو دوسری صورت تھی، یہ شخص نماز سے کب خارج ہوگا؟ ابتدائی خارج ہوگا یا جب سے اس کو خارج ہونے کا علم ہوا ہے؟ جب سے اس کو علم ہوا ہے، یعنی جب سے علم ہوگا تو یہ علم مخرج بنے گا، لہذا پہلی والی جو صورت ہے، پہلی جو عبارت ہے، اسی دوسری صورت کو بھی شامل ہے علیحدہ، یعنی میں نے جو ذکر کیا ہے یہ حقیقت میں ایک تکلف، مصنف کی عبارت ایسی ہے جو اس کو بھی شامل ہے، یعنی مخرج ابتدا سے نہیں ہوگا بلکہ کب سے ہوگا؟ جب اس کو علم ہو، اور علم جو ہے وہ درمیان میں آ رہا ہے، ابتدا سے نہیں۔ وَيُمْكِنُ شمول المخرج، یعنی ممکن ہے کہ مخرج شامل کر دے، مخرج کون سا آگا؟ لو عرض للامام مخرج، یہ شامل کر دے کون سا مخرج؟ جو عبارت میں، کس کی عبارت میں؟ شہید اول کی عبارت میں، لہما، دونوں صورتوں کو شامل کر دے۔ وَيُقْرَأُ، یہ آسان سی بات توضیح مسائل کا ہے ایک مسئلہ، یقرأ الکلام للماموم والامام بعد قول المؤذن قد قامت الصلاۃ، واضح بات ہے، یعنی قد قامت الصلاۃ جب مؤذن کہے تو اس کے بعد ماموم اور امام کے لیے مکروہ ہے کلام کرنا، کیوں؟ لما روی انہم بعدھا کالمصلی، کیونکہ روایت میں آیا ہے کہ قد قامت الصلاۃ کے بعد شخص ماموم اور امام اس طرح ہو جاتے ہیں جس طرح جو ہے نماز کے وقت، اور نماز کے دوران جو ہے کلام نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح قد قامت الصلاۃ کے بعد بھی کلام ہے۔ والمصلی، یہ بھی آسان سا مسئلہ ہے، اگر آپ تھوڑا سا سمجھ لیے پھر بیان کر لیتے۔ ایک شخص جو ہے وہ تقیتاً کسی عامہ، کسی مخالف، کسی سنی کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہے تقیتاً، تو اس کے لیے احکام کیا ہوں گے؟ تو کہتے ہیں کہ پہلے ہم آذان اور اقامت کی بات کریں گے۔ جہاں تک آذان اور اقامت کی بات ہے تو یہ سنیوں کی آذان اور اقامت پر اکتفا نہیں کرے گا، بلکہ اپنے لیے خود آذان اور اقامت کہے گا۔ اس کے لیے اپنے لیے آذان و اقامت کہنا تب ہے جب اسی شہر کی آذان شیعوں کی، جو اسی شہر کے شیعوں کی آذان اسے سنائی، اگر وہ شیعوں کی آذان سنائی دے تو اس کے لیے دوبارہ آذان اور اقامت کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہی آذان اس کے لیے کافی۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا آذان کا مسئلہ۔ ابھی قرات کا کیا مسئلہ ہوگا؟ کہتے ہیں کہ قرات وہ خود ہی کرے گا، جس طرح یہ سنی کی قرات پر، یعنی دوسرے لفظ میں کلی قانون یہ ظاہراً فقط شکلاً صورتاً اس کے ساتھ ہوگا، حقیقتاً اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔
سارے جو احکام ہوں گے وہ انفرادیت والے احکام لاگو ہوں، یعنی خود قرأت کرتا رہے گا. ورنہ شیعوں کے پیچھے جو نماز ہم خود پڑھتے ہیں تو وہاں تو قرأت نہیں ہوتی، لیکن سنی کے پیچھے پڑھے گا تو قرأت وہ اپنی خود کرے. ابھی اگر اس شخص کو اس نے فاتحہ پڑھ لیا، سورہ فاتحہ، ابھی یہ کہتا ہے کہ اگر سورہ مکمل کروں تو ادھر سے وہ جو سنی امام ہے وہ رکوع سے نکل جائے گا، تو اب اسی صورت میں کیا ہوگا؟ آیا سورہ کو پڑھے یا نہ پڑھے؟ کہتے ہیں کہ سورہ جو ہے پڑھنا اس سے ثابت. اسی طرح ابھی اس نے تکبیر لگائی، بالکل ہم الحمد شروع ہی نہیں کیا، یا سورہ حمد شروع کیے تھوڑا حصہ پڑھا ہے، اور اگر یہ کہتا ہے کہ میں مکمل سورہ حمد پڑھ لوں تو ادھر سے امام جو ہے وہ رکوع سے نکل جائے گا، تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے سورہ فاتحہ پڑھ لے، حتیٰ کہ رکوع میں جاتے ہوئے بھی پڑھ لے، تاکہ کچھ نہ کچھ حصہ اس کا پڑھ لے. ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ لا حول ولا قوت، یہ مثلا ایک ہی جو ذکر ہے وہ فقط حرکت کی حالت میں پڑھا جا سکتا ہے، بحول اللہ قوتی بحول اللہ و قوت ہی اقوم واقعہ، اس کے علاوہ کوئی ذکر جو ہے وہ حرکت کی حالت میں. لیکن کہتے ہیں کہ اس صورت میں یہ جو حمد ہے حتیٰ کہ رکوع میں جاتے وقت بھی آپ پڑھ لیں تاکہ تھوڑا سا حصہ آپ پڑھ سکیں. کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اس طرح عمل کیا جس طرح ہم نے بتایا اور سنی کے پیچھے نماز پڑھ لی تو اس کے جو ہے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے. تقریباً روایات ہیں، اس کے الفاظ بیان ہوں گے انشاءاللہ. یعنی جتنے لوگ ادھر موجود ہیں جماعت میں اس مقدار کے مطابق کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور ان کی جو ساری نیکیاں ہیں اس کے لیے شمار کی جائیں گی. یہ روایت دیکھیے پڑھتے. والمصلی خلف من لا یقتدی به لکونی مخالفا یؤذن لنفسه ویقیم. اگر کوئی شخص نماز پڑھے ایسے شخص کے پیچھے جس کی اقتدا نہیں کی جا سکتی، کیوں؟ لکونی مخالف ہونے کی وجہ سے، یؤذن لنفسه تو اپنے لیے اذان دے گا، ویقیم اور اقامت بھی کہے گا. علم وہ کب اپنے لیے اذان اور اقامت کہے گا؟ علم یکن وقع منہما ما یجزی عن فعلہ کالاذان للبلد اذا سمع. جب اذان اور اقامت میں سے کوئی ایسی چیز واقع نہ ہو جو کافی ہو اس کے فعل سے، یعنی اس کے اذان اور اقامت کے بدلے میں کوئی ایسی اذان اور اقامت نہ آئی ہو جو اس کے اذان اور اقامت کے بدلے میں کافی. کس طرح؟ کل اذان دل بلد، جس طرح اس بلد کی شہر کی اذان اذا سمع جب سے، اور مطلقاً یا مطلقاً سے دو یہاں پر مقصود ہیں. بعض نے کہا مطلقاً سے مراد یہ ہے کہ یعنی اس بلد کی اذان ہو یا غیر بلد سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہاں پر ہی ایک شیعہ جماعت ہوئی تھی، وہ پہلے ختم ہوئی، ابھی سنیوں کی جماعت ہو رہی، تو وہ جو سنیوں کی اذان اور اقامت تھی وہی جو ہے وہ کافی ہے. چاہے بلد کی اذان ہو، شہر میں باہر جو اذان آتی ہے، یا بلد کی نہ ہو یعنی کیا؟ یعنی ادھر ہی جہاں پر یہ سنی کے پیچھے نماز پڑھ رہا پہلے ایک شیعوں کی جماعت ہو چکی تھی. دوسرا مطلقاً سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ اذا سمیہ کے مقابلے میں چاہے سنے یا آگے جماعت کے مسئلے میں آئے گا کہ اگر کوئی شخص ایک جماعت قائم ہو چکی ہے دوسری جماعت پڑھنا چاہتا ہے اور پہلی جماعت ابھی جو ہے متفرق نہیں ہوئی، وہی لوگ سارے بیٹھے ہوئے، تو وہی جماعت وہ جو اذان اور اقامت ہے اس کے لیے کافی ہے. اگر تھوڑا خیال کیجیے گا مطلقاً میں دو نظریے، یعنی چاہے اسی شہر کی اذان ہو یا غیر شہر کی اذان، مطلقاً سمع اور لم یسمع دونوں احتمال اسی میں ہو سکتے. فإن تعذر الآذان لخوف فوت واجب القراءة اقتصر على قوله قد قامت الصلاة مرتين إلى آخر الإقامة. ہاں اگر آذان متعذر ہو جائے. کیوں آذان متعذر ہو گئی؟ کیونکہ اسے خوف ہے کہ واجب قراءت جو ہے وہ مجھ سے فوت ہو جائے. اقتصر على قوله تو فقط وہ اپنے اس قول، کس قول پر اقتصار کرے گا؟ قد قامت، یعنی شروع ہی قد قامت الصلاة سے کرے گا، الی آخر باقی جو قد قامت الصلاۃ کے بعد جملات ہیں وہ کہے گا، یہی کافی ہے. کس صورت میں؟ کیونکہ اس کے لیے قرأت کرنا ضروری ہے نا، کیونکہ ظاہراً یہ امام کے پیچھے، ورنہ قرأت اور ساری چیزیں انفرادیت والی ہیں. ثم يدخل في الصلاة منفردا بصورت الاقتداء. دیکھیے یعنی پھر یہ داخل ہو جائے گا، یعنی
اذان اور اقامت کے آنے کے بعد یہ داخل ہو جائے گا نماز میں منفرد یعنی احکام انفرادیت والے ہوں گے بصورت الاقتداء، اقتداء والی صورت ہوگی فقط، حقیقت میں انفرادیت ہے۔ فإن سبقه الامام بقراءت صورت سکتت، اگر امام اس سے آگے ہو ایک پوری سورہ سکتت تو صورت کیا ہو جائے گی؟ تاکہ وہ میں نے جو پہلی صورت آپ کو بیان کی۔ وإن سبقه بالفاتحہ، اگر وہ سابق کے فاتحہ پر، تو اس کی وضاحت میں نے کیسے دی کہ یعنی اگر دیکھیے گا وإن سبقه سبق الامام هو علی الماموم بالفاتحہ، فاتحہ کے لحاظ سے سابق ہے، فاتحہ کے لحاظ سے سابق ہے یعنی کیا؟ یہ شخص معموم اگر سورہ فاتحہ ابھی اس نے شروع ہی نہیں کی، اگر یہ پڑھنا شروع کرے گا تو امام رکوع سے نکل او ببعضھا، یہاں معموم سے امام آگے بعض فاتحہ میں، یعنی کیا؟ اس کا مطلب سمجھیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام معموم نے تھوڑی سورہ فاتحہ پڑھی، اگر مکمل کرے گا تو وہ ادھر سے امام سنی جو ہے وہ رکوع سے نکل جائے۔ قرأ الی حد الراکع، تو وہ قرأت کرے گا کس کی؟ سورہ فاتحہ کی قرأت کرے گا حد رکوع تک، یعنی رکوع تک جاتے ہوئے بھی قرأت کرے گا۔ وسکت عنہ ما بقی، ہاں رکوع تک جاتے ہوئے جتنی قرأت فاتحہ کر سکا کافی، سکت ما بقی، باقی جو حصہ رہتا ہے وہ۔ وإن سبق الامام سبح اللہ استحبابا الی، یہاں صورت یہ ہو گئی کہ ماموم آگے نکل گیا وہ جلدی سے، یعنی سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، سورہ کوثر بھی پڑھ لی، لیکن ابھی تک اس سنی مولوی نے قرأت ختم نہیں کی، تو ابھی کیا کرے؟ کہتے ہیں کہ انتظار کرے، اور انتظار جب کرے تو تسبیح پڑھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَإِن سَبَقَ الْمَامُومُ الْإِمَامَ، اگر معموم امام سے آگے ہو سبح اللہ، تو تسبیح کرے گا، سبحان اللہ کہے گا، استحباباً مستحب الی یرکع، حتیٰ کہ جو امام رکوع تک آ جائے۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، اگر اسی طرح جس طرح ہم نے بتایا سنی پیش امام کے پیچھے نماز پڑھی، غفر له بعدد من خالفه، تو جتنی مخالفین کا عدد ہوگا اتنی مقدار کے مطابق اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ وخرج بحسناتہم، اور وہاں سے جب خارج ہوگا تو ان سارے کی جو نیکیاں ہیں وہ سمیٹ کر ہی ساتھ نکلے گا۔ روی ذالک عن صادق علیہ السلام، یہ امام صادق علیہ محمد سے روایت ہے۔ اگر یہ بھی آسان مسئلہ، اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، وہ اسی شخص کو جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اس کو نماز نہیں پڑھا سکتا۔ اسی طرح جمی مراتب میں کیا؟ اگر کوئی مثلا لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بیٹھنے والے کو نہیں پڑھا سکتا۔ لیٹ کر نماز پڑھنے کے لیے دو طریقے ہیں، ایک پہلو پہ اور ایک بالکل سیدھا جو ہے لیٹ کر۔ پہلو والا جو ہے اس کا رتبہ جو ہے وہ اعلیٰ ہے، اور سیدھا جو لیٹ کر بالکل نماز پڑھتا ہے اس کا رتبہ جو ہے کم ہے۔ لہذا پہلو پہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ لیٹ کر بالکل سیدھا لیٹ کر جو شخص پڑھ رہا ہے وہ سیدھا لیٹنے والا پہلو والے کو نماز نہیں پڑھا سکتا۔ اسی طرح اشارے پہ بھی نماز ایک پڑھی جا سکتی ہے، بالکل جو ہے وہ بیمار ہو جو شخص۔ اسی طرح ایک جو شخص اشارہ کرنے والا ہے وہ اسی شخص کو نماز نہیں پڑھا سکتا جو لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہے۔ یعنی جمی مراتب میں جو شخص ناقص ہوگا وہ کامل کو نہیں پڑھے۔ ولا یعم القائد والقائم وقضا جمیع مراتب کی میں نے وضاحت دی۔ لا یعم الناقص فیہا الکامل للنہی، کہتے ہیں کہ ناقص امام نہیں بنے گا فیہا مراتب میں، کس کا امام نہیں بنے گا؟ کامل کا۔ نہیں آئیے، دیکھیں نہیں فقط آئیے اس بارے میں کہ قائد قائم کو نہیں کروا سکتا، یہ نہیں اسی کے ساتھ خاص ہے۔ باقی آگے دوسروں کے لیے دلیل آپ نے تو کہا کہ جمی مراتب میں ناقص کامل کو نہیں کروا سکتا۔ ون نقص، یہ جمی مراتب کے لیے دلیل ہے، یعنی جو نقص والا ہے وہ کامل والے کو نہیں کروا۔ یہ نقص والی جو دلیل ہے یہ تمام کو شامل ہے، لیکن وہ جو نہیں والی ہے فقط وہ قائد اور قائم والے کو۔ ولو اراد العجز فی الاثناء انفرد الماموم الکامل حینئذ ان لم یمکن استخلاف بعضهم، کہتے ہیں کہ اگر عجز عارض ہو جائے اثنا میں تو ماموم، دیکھیے اگر ایک شخص جو وہ جماعت پڑھا رہا تھا پہلے کامل تھا، لیکن درمیان میں کوئی مثلا خارج کا اٹیک ہو گیا، وہ ابھی کھڑا نہیں ہو سکتا، تو ابھی ماموم کا کیا جو ہے وہ فریضہ ہے؟ کہتے ہیں کہ
جہاں سے اس کو عجز عارض ہو جائے امام کو، وہاں سے معموم جو ہے وہ انفرادہ ہو جائے۔ کب؟ جب یہ جو جدا ہو رہا ہے، یہ دیکھیے گا معموم اسی وقت یہ خود کامل ہو، یعنی اس کے لیے بھی کوئی ایسا عجز عارض نہ ہو جائے جس کی وجہ سے یہ بھی بیٹھ کر نماز پڑھنے پر مجبور ہو۔ خدا نہ خاصا مثلاً کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے اوپر سے چھت گر گئی اور دونوں زخمی ہو گئے اور دونوں بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، امام بھی تو معموم بھی، تو اس صورت میں انفرادیت ضروری نہیں۔ انفرادیت کب ضروری ہے؟ جب امام کے لیے عجز ہو لیکن معموم اسی وقت کامل ہو۔ دیکھیے گا، لو عرض العجز فی الاثناء، اگر عجز عارض ہو جائے کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ امام کے لیے، فی الاثناء اثناء صلاۃ میں، تو کیا حکم ہے؟ انفرد الماموم، معموم منفرد ہو جائے گا۔ کون سا معموم؟ الکامل، جو کامل ہو، ہی نہیں یعنی کیا؟ یعنی ہی نہ کان ینوین الفراد کان کاملا، یعنی اسی وقت وہ کامل ہو، جب اس کو عجز عارض ہوا ہے تو معموم اسی وقت کیا ہو؟ کامل، نہ کہ ابتدا میں کامل ہو اسی وقت وہ کامل نہ رہے۔ اگر وہ بھی اسی کی طرح ہی ہے تو پھر بیٹھ کر دینا نماز۔ علم یمکن استخلاف، یہ ہم نے کہا کہ انفرادی نیت کرے گا کب؟ جب دوسرے کسی کو نائب امام مقرر کرنا ممکن ہے۔ اگر دوسرا اس کی کوئی جگہ پہ آ جاتا ہے تو پھر نیت جو انفرادیت کی نہیں کرے گا، بلکہ دوسرے امام والی ترتیب جو ہم نے پہلے بیان کی تھی اسی کے مطابق عمل کرے گا۔ ولل امی وهو من لا يحسن قراءة الحمد وسورت او ابعاضا ولو حرفا تشدیدا، اگر یہ بھی آسان سا مسئلہ انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ دیکھیے اسی طرح جو امی شخص ہے وہ قاری کو نماز نہیں پڑھا سکتا۔ امی یعنی جو صحیح طریقے سے قراءت کو نہ جانتا ہو، اس کی واجب صفات کو نہ جانتا ہو، شد مد کو نہ جانتا ہو، جزم کو اور حرکات کو نہ جانتا، وہ قاری کو نماز نہیں پڑھا سکتا۔ ہاں مثل کو پڑھا سکتا ہے، یا اسی شخص کو پڑھا سکتا ہے جو جس کو اس سے کم قرأت آتی، اس کو بھی نہیں آتی لیکن کچھ احکام قرأت سے یہ واقف ہے اور وہ بالکل واقف ہے۔ دیکھیے یہاں ولل امی یعنی ولا یا ام الامی، امی کون ہے؟ وہ من لا یحسن قراءۃ الحمد وسورت او ابعاض، پوری سورہ یا حمد کو اس میں یاد نہیں، یا اس کے ابعاض کچھ حصے یاد نہیں، ولو حرفن او تشدیدن او صفتن القاریہ، ولا یا ام الامی القاریہ، قاری کو جو امی شخص ہے وہ قاری کو جماعت ہے۔ قاری کون ہے؟ ومن یحسن ذلک کلہ، یعنی اسے پورا حمد پورا سورہ یاد ہو، حرف تشدید صفت واجب ساری چیزیں یاد ہو۔ ویجوز بمثلہ، جائز ہے امامت کرانا امی کو، ما تصاویم فی شخص المجہول، ہاں جب کب یہ جائز ہے؟ جب دونوں جو چیز نہیں آتی اس میں دونوں کیا ہوں؟ برابر۔ احسن۔ او نقصان الماموم، یا معموم نقصان میں یعنی کیا؟ زیادہ نہ آتی۔ لیکن یہ کس شرط کے ساتھ آگا؟ ہم نے کیا کہا کہ امی جو ہے امی کو جماعت کروا سکتا ہے، اس کے لیے 2-3 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یعنی دونوں سیکھنے سے عاجز ہوں، یعنی وقت بالکل تنگ ہو، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اب اگر کسی تیسرے شخص کے پاس جا کر سیکھ سکیں اور بعد میں آ کر نماز پڑھیں، ایک شرط ہے۔ اور اسی طرح کوئی تیسرا شخص بھی موجود نہ ہو جو ان کو نماز پڑھا سکتا ہو، تو ان 2 شرطوں کے ساتھ پھر جو ہے وہ 2 امیوں میں سے ایک امی دوسرے کو پڑھا سکتا ہے۔ دیکھیے وَعَجْزُهُمَا، یعنی مثلی کو کروا سکتے ہیں، وَعَجْزُهُمَا عن التعلیم لذیک الوقت، اور عاجز ہوں کیا کس چیز سے؟ یعنی تعلیم سے، قرأت سیکھنے سے عاجز ہے کیونکہ وقت تنگ ہے۔ وعن الاہتمام بالقاری، اور ایک دوسرا قاری بھی نہیں مل سکتا جو ان کو پوری نماز پڑھوائے۔ او اتم منہما، یا تیسرا شخص جس کو پوری قرأت تو نہیں آتی لیکن اس سے ان دونوں سے تھوڑی سی زیادہ، ایسا بھی کوئی شخص نہیں مل رہا، تو ان تینوں شرطوں کے بعد جو ہے وہ شخص جو ایک امی ہے دوسری امی کو پڑھا سکتا۔ ولو اختلاف فیہ، اگر پہلا مسئلہ کیا تھا کہ ایک ہم نے کہا کہ امی جس کو قرأت نہیں آتی وہ دوسرے امی کو پڑھا سکتا ہے، وہ اس صورت میں تھا جب جو نقص ہے وہ جو مجہول چیز ہے اس میں دونوں مساوی ہیں۔ مثلا ادھر سے زید ہے
اس کو بھی سورہ کوثر کا آخری حصہ یاد نہیں، اور ادھر سے مثلا جو ہے وہ خالد ہے، اس کو بھی سورہ کوثر کا آخری حصہ یاد ہے، وہ حکم تھا۔ لو اختلافا فی شخص المجہول، اگر مجہول میں دونوں کو اختلاف ہو، مجہول میں یعنی کیا اختلاف ہو، مثلا ایک ایسا شخص ہے جو زید ہے، اس کو سورہ فاتحہ کا ابتدائی حصہ نہیں آ رہا لیکن آخری حصہ آ رہا ہے، خالد جو ہے وہ اس کو پھر آخری حصہ نہیں آ رہا، تو کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ ایک دوسرے کو جماعت نہیں کرا، لیکن ایک ان کے لیے سہولت موجود ہے۔ وہ کون سی سہولت موجود ہے؟ یعنی جس کو آخری حصہ آ رہا ہے لیکن ابتدائی حصہ، تو وہ آخری حصہ جس کو سورہ کا یاد ہے وہ ابتدا کرے گا اس شخص کی جس کو ابتدائی حصہ، لیکن برعکس نہیں ہوگا۔ برعکس واضح ہو گیا نا؟ ولو اختلافا فی، اگر دونوں کا اختلاف ہو، فی شخص المجہول، لم یجز، یہ یعنی مجزی جائز نہیں ہے۔ وَإِن نَقَصَ قَدْرُ مَجْهُولِ الْإِمام، اگرچہ امام جو بن رہا ہے اس کی جہالت والا حصہ کم ہے، حصہ کم ہے یعنی کیا؟ یعنی دو شخص ہیں، ایک شخص ایسا ہے جس کو سورہ فاتحہ کی آخری ایک آیت جو ہے وہ نہیں آ رہی، اور دوسرا ایسا شخص ہے جس کو جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی 3 ابتدائی آیات نہیں آ رہی۔ امامت کرنے والا کون سا شخص ہے؟ ایسا شخص جس کو ایک آیت نہیں آ رہی پھر بھی نہیں کر سکتا، کیوں کہ شخص مجہول میں اختلاف ہے۔ وَإِن نَقَصَ قَدْرُ مَجْهُولِ الْإِمام، اگرچہ جس چیز کا امام جاہل ہے وہ تھوڑی ہو، اور جس چیز کا ماموم جاہل وہ کیا ہو، زیادہ ہو، پھر بھی نہیں کروا سکتا۔ کس صورت میں؟ جب دونوں کے مجہول میں اختلاف ہو۔ اللہ ان یقتدی الجاہل جاہل الاول بجاہل الاخر، ہاں سوائے اس کے کہ اقتدا کرے کون؟ جاہل اول، جو اول حصے کا جاہل ہے، اول حصے کا جاہل ہے وہ ابتدا کرے کس کی؟ ایسے شخص کی جو آخر حصے کا جاہل ہے، آخر حصے کا وہ جاہل ہے لیکن اول والا حصہ اسے آتا ہے۔ اس کو تصدیق کرنے دیکھیں مثال کے طور پر، ان یقتدی جاہل الاول، جاہل الاول مثال کے طور پر زید کو سورہ فاتحہ کا آخری حصہ تو جو ہے وہ مکمل آ رہا ہے لیکن پہلی 2 آیات ہے، یہ زید ابتدا کرتا ہے جاہل ہے آخر کی یعنی خالد کی، خالد کو سورہ فاتحہ کا پہلا تو حصہ آ رہا ہے لیکن آخری 2 آیات نہیں آ رہا، ثم ينفرد عنه، بعد میں اسے علیحدہ ہو جائے گا۔ جہاں تک اس کو حصہ یعنی مثلا خالد کو یا زید کو 2 حصے پہ 2 آیات نہیں آ رہی تھی، 2 آیات تک اس کی ابتدا کرے گا، آگے خود پڑھنا شروع۔ جی ہاں سورہ کے اندر ثم ينفرد عنه بعد تمام معلومی، بعد میں یہ شخص منفرد ہو جائے گا اس کی معلومات ختم ہونے کے بعد، 3-4 آیات جہاں تک وہ پڑھ سکا وہاں پر اس کی امامت میں رہے گا، اس کے بعد علیحدہ ہو جائے گا۔ دوسرے افعال کون مثلا؟ ہاں صحیح، دوبارہ تکرار کرے یعنی سورہ فاتحہ دونوں کو آتا ہے، ہاں پہلا حصہ ایک کو آتا ہے، دوسرا حصہ دوسرے کو آتا ہے، تو کلی قانون یہ ہے کہ جو دوسرے والا ہے شخص یعنی جس کو پہلا حصہ نہیں آتا لیکن دوسرا حصہ آتا ہے، تو جس کو دوسرا حصہ آتا ہے وہ پہلے والے کی ابتدا کر سکتا ہے، سورہ کے ساتھ نہیں، سورہ فاتحہ کسی بھی جگہ پہ ہو، کسی بھی مقام میں، سورہ فاتحہ ہو یا سورہ کوثر، یہ کلی قانون ہے، ورنہ درس کے بعد انشاءاللہ جب یہ جدا ہو گئے تو ہم کوثر میں ساتھ ان اکٹھے ہوئے جماعت آگے کیسے چلے گی؟ یہ ابتدا ختم کرنے انشاءاللہ یہ میں جواب دیتا ہوں۔ ابتداء محسن صورت خاصتاً بجاہلہا، کریں کہ جس طرح ابتدا کرے ایسا شخص جس کو سورہ یاد ہے، ٹھیک، بجاہلہا، جاہل ہے سورہ کی، یعنی کیا؟ یعنی پھر یہاں پر دوسری مثال دی، یعنی ایک شخص ایسا ہے جس کو سورہ فاتحہ یاد نہیں، دوسرا شخص ایسا ہے جس کو سورہ کوثر یاد نہیں، تو ابھی کہتے ہیں کہ جو سورہ کوثر سے یعنی جس شخص کو سورہ کوثر آتا ہو وہ ابتدا کر سکتا ہے ایسے شخص کی جس کو سورہ فاتحہ ہے،
ٹھیک ولا یتعاکسان، لیکن برعکس نہیں ہو سکتا، یعنی کیا حمد نہ آتی اس کو نہیں، جس کو حمد آتی ہے وہ اس شخص سے ابتدا نہیں کر سکتا جس کو سورج ہوتا ہے، برعکس سے نہیں ہو سکتا ابتدا، یعنی تاکہ جماعت قائم ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی کرے گی.